وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی بھی نہیں بولا کہ اللہ اللہ، نہیں بولا، اور یہیں پہ کوئی نعت پڑھے گا تو لگے گا کہ اس کو مرغی آ گئی۔ نعت پڑھنا بڑا آسان، نعت پڑھنا بڑا آسان، وہ بھی فیس بک یا ٹائم میں، واٹس ایپ کے ٹائم میں، موبائل کے ٹائم میں، بند کمرے میں رہو، حبیب اللہ فیض صاحب کی نقل کر لو، جس کی چاہو نقل کر لو، نعت پڑھنا اسٹارٹ۔ نعت پڑھنا بڑا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان نہیں۔ نعت پڑھنا آسان نہیں ہے، جو چاہے وہ پڑھ لے، لیکن قرآن پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھنا الحمدللہ ہم سنیوں کے حصے میں ہے، اس لیے قرآن پڑھا بھی جائے، قرآن پڑھایا بھی جائے۔ اور جس طریقے سے نعت خواں کو پیسہ لٹاتے ہیں، آج مدرسے کے طلبہ کا مزاج خراب ہو گیا ہے، سبق سنانے کے بعد وہ نعت کی پریکٹس کرتا ہے، میں نعت خواں بنوں گا اتنا پیسہ ملے گا، خطیب بنوں گا تو اتنا پیسہ ملے گا۔ نہیں میرے دوست، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شاعری کی شاعر کی کوئی حیثیت نہیں، خطیب کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک زندہ ہے نعرہ لگا کے استقبال کیا جائے گا، جب تک خطیب زندہ ہے نعرہ لگا کے بلایا جائے گا، اور جب مر جائے گا تو اس کا نام مٹ جائے گا، اس کا مشن رک جائے گا، خطیب بھی مر جائے گا، شاعر بھی مر جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں قلم ہے اور تصنیف ہے، اگر تم نے کتاب لکھا ہے تو مصنف خطیب مر جاتا ہے، شاعر مر جاتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے کرنے سے پہلے بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قائد اہل سنت۔ حضرات میں کہنا چاہتا ایک شعر سنا دوں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو۔ Attention please my Islamic brothers۔ میں اس لیے انگلش کا استعمال کیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کئی خطیب نے خطبہ نے انگلش کا یوز کیا ہے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، لیکن یاد رہے جتنی انگلش جانتا ہوں اتنے ہی بولوں گا، فرمائش مت کیجئے گا، اس لیے کہ انگلش ایسی زبان ہے، یوں تو انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، باپ کو بھی یوں بیٹا کو بھی یوں۔ اور اردو جو ہے وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ۔ چونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں، استاذ الشورا حلیم حاضق صاحب کیا کہنے ایک سے ایک ہے، سب لوگ سمجھ رہے ہیں، اور آپ لوگ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ۔ یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، آہائے نبوت ہے اے جلوہ جانا۔ ایک شعر ہے میں اس کو بچا کے رکھا ہوں، ٹائم ملے گا تب، چونکہ I don't have time، اس کی بھی قلت ہے، بس میں شروع ہو رہا ہوں۔ حضرات آج کوئی بھی آدمی ہو درد سے خالی نہیں، غریب ہو، امیر ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، لیڈیز ہو، جینس ہو، مہیلا ہو، پروش ہو، ہندی بھی جانتا ہوں میں نے استعمال کیا، کوئی بھی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، طلبہ ہو، اساتذہ ہو، درد سب کے پاس، سب کا درد الگ الگ، سب کا درد، جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اس کا درد کہ کیوں نہیں ہے، جس کو اولاد ہو گئی اب اس کا درد ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، کسی کو زخم کا درد، کسی کو روزی روزگار کا درد، کسی کو عاشقی کا درد، جدھر دیکھو درد ہی درد، اور یہ ایسا درد ہے
ہمارے ملک کے تمام منتری اس کو بھی درد ہے، یہودی کو ایسا درد، نصرانی کو بھی یہ درد ہے، مجوسی کو بھی درد ہے۔ یہ بشری تقاضے ہیں کہ ہر درد میں اکثر لوگ کسی نہ کسی درد میں مبتلا ہیں، لیکن یہ درد بہت عام بات ہے، لیکن وہ کیسا درد تھا کہ جس درد میں راتوں کو نیند نہ آئے، وہ کیسا درد ہے جو مسافر چلا ہے کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کیسا درد ہے جو سوتا ہے تو جی بھر کے نیند کا مزہ نہیں لیتا، وہ کیسا درد ہے جو کھانے پہ دھیان نہیں دیتا، وہ کیسا درد ہے پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا ہے تو مدرسہ بناتا ہے، وہ کیسا درد ہے لندن جاتا ہے تو مدرسہ بناتا ہے، وہ کیسا درد ہے جیل میں جاتا ہے تو کتاب لکھتا ہے، وہ کیسا درد ہے۔ حضرات ایسا درد سب کے حصے میں نہیں آتا، ایسا درد سب کے حصے میں نہیں آتا۔ پیٹ کا درد سب کو ہوگا، سینے کا درد سب کو ہوگا، سر کا درد سب کو ہوگا، لیکن اہل سنت والجماعت کا درد، مسلک اعلیٰ حضرت کا درد، سنیت کا درد، نبی کے ناموس رسالت کا درد، نبی کے محبت کا درد، یہ درد سب کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے یہ سب سے زیادہ یہ عشق رسول کا درد کس کو ملا ہے تو علامہ ارشد القادری کو ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قائد اہل سنت حضرت علامہ قاری نثار کلکتوی۔ حضرات یہ درد سب کو نہیں ملتا ہے، یہ درد ملا حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کو ملا ہے۔ جب ہی تو ہے خطبہ سوتے ہیں، علامہ سوتے نہیں، خطبہ کھاتے ہیں، علامہ کھاتے نہیں، خطبہ مکان بناتے ہیں، علامہ مدرسہ بناتے ہیں، علامہ مسجد بناتے ہیں۔ حضرات میں سوچ میں پڑ گیا یہ درد والا حضور علامہ ارشد القادری ایسے ہیں تو استاد کا پتہ شاگرد سے لگتا ہے، پھل کا پتہ درخت سے لگتا ہے، تو جب بیٹا ایسا ہے تو ان کا بابا کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عاشق پاک بات، فیضان حضور قائد اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات ہم میں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے خون کا اثر، ایک ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ واہ واہ ذرا دھیرے بولیے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ ذرا لہک کے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ حضور قائد اہل سنت زندہ باد، زور سے حضور قائد اہل سنت زندہ باد، نعرہ لگانے والا زندہ باد، جواب دینے والے زندہ باد۔ حضرات ایک ہوتا ہے خون کا اثر، ایک ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ اب حضور قائد اہل سنت کے خون کا اثر کیا ہے؟ ایک جھلک۔ الحمدللہ میں مدینہ شریف کئی بار گیا، الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے سبحان اللہ حضرت۔ ایک بار ایسا ہوا جنت البقیع جو مدینہ شریف میں ایک قبرستان کا نام ہے، اگر قبرستان میں رہیے گا اور نظر اٹھائیے گا تو گنبد خضرا نظر آئے گا، اور گنبد خضرا کے پاس رہیے گا تو جنت البقیع نظر آئے گا۔ جنت البقیع قبرستان ہے، زائرین کا مجمع لگا ہے، میں بھی اسی بھیڑ میں تھا۔ میں نے دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ نالائق رہتے ہیں جو اول فل بکتے رہتے ہیں، اول فل بولتے رہتے ہیں۔ میں تو حضور قاضی ملت سوچتا رہتا ہوں بیٹا تم مدینہ شریف میں بچ رہا ہے، چل بیٹا ٹاٹا جھارکھنڈ، چھٹی رات کا دودھ نکلوا دوں گا، کنپٹا جھنجھنا دوں گا، یہاں تو اس لیے چپ ہوں یہ میرے نبی کا دیار ہے۔ میں نے دیکھا کئی لوگ آئے اور ایک مرد قلندر کو پھنسایا، سوال جواب کرنا شروع کر دیا، عربی میں سوال کر رہا ہے، انگلش میں سوال کر رہا ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا وہ مرد قلندر جو زائرین میں سے تھا، چہرہ نورانی ہے، تیور عالمانہ ہے، لہجہ فاضلانہ ہے۔ اگر عربی میں سوال ہو تو عربی میں لاجواب کرے، انگلش میں سوال ہو تو جواب انگلش میں دے۔ میں نے سوچا جب وہ لاجواب ہو کے چلا گیا، وہ عالم دین جب فاتحانہ انداز سے جب آگے بڑھا، میں نے کسی سے پوچھا جو لوگ ان کے ساتھ تھے یہ کون سا مرد قلندر ہے جو رضا کے نام کا یہاں بھی جھنڈا لہرایا؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ کہا رہے یہ کوئی اور نہیں ہے حضور علامہ ارشد القادری کا بیٹا
سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ. سمجھ میں آ گیا یہ خون کا اثر ہے. جب ان کا شہزادہ عرب میں جا کر کے بدعقیدوں کے دانت کو کھٹا کر رہا ہے تو ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب جب آپ کا تیور ایسا ہے علامہ کا تیور کیسا ہوگا؟ اور ایک ہے صحبت کا اثر، واہ واہ. ایک ہے صحبت کا اثر، ساتھ میں رہنے کا اثر، قائد ماننے کا اثر، اپنا حاکم اور اپنا رہبر ماننے کا اثر. حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں، بہت سارے صحبت یافتہ بھی ہیں، لیکن تمام شاگردوں میں، تمام صحبت یافتوں میں اگر کسی کو دیکھنا ہو علامہ کے سیاسی عکس کو، ملی عکس کو، سماجی اتحاد، سماجی اصلاح کے عکس کو، اگر قوم کے درد کو، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمہ کا پروردہ غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیانی کو دیکھو پارلیمنٹ میں ہے، علامہ کی یاد میں زندہ ہے. اگر سماج میں ہے علامہ کی تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میرے علامہ نظروں سے اوجھل ہے. ان کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے غازی ملت کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے، کل بھی تیار ہے. واہ واہ واہ.